ڈاکٹر مصدق صاحب، یہاں پر انہوں نے لوگوں کے جذبے کی بات کی. یہاں یہ جو نور خان بیس پہ میزائل اٹیک ہوا تو لوگ ڈر کے دھماکے سے بھاگے نہیں ہیں. وہاں نعرہ تکبیر کر کے تو وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ بارڈر پاس ہی ہے تو ہم نے جا کے فتح کر لینا ہے. لاہور کی والٹن والی سائڈ پہ دو ان کے وہ ڈرون آئے ہیں گرے. ہم تو کوریج کرنی تھی، مجبوری جانا ہے وہاں پہ. بھاگو پہنچو جلدی، کیمرہ لے کے دیکھو کیا ہوا. تو وہ لوگ وہاں کو 300-400 بندہ کھڑا ہوا ہوا تھا کہ وہ پکڑ کے اس کو جیسے کو پتانگے اور جائیں گے بارڈر کی طرف اور دوسری طرف جائیں گے ان کی بو کاٹا کریں گے. تو یہ رویہ تو تھا، لیکن ہمیں انٹرنلی ابھی بہت سی چیلنجز ہیں. ان کی فورسز زیادہ دور نہیں ہے بارڈر سے. آپ نے سیز فائر ایگری کی ہے. جو آپ کی واٹر ٹریٹی ہے وہ بنگا کا ورلڈ بینک پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ تو آ گیا، لیکن وہ آپ کو اسٹل دیٹ ایشو نیڈس ٹو بی ریزالوڈ. تو چیلنجز ہیں جس کے لیے ابھی آپ کو کام کرنا ہے، اسٹریٹجائز کرنا ہے. کیا اس کے لیے ذہن میں دیکھیے ہمارے 3 مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو پورا ہو گیا شارٹسٹ ٹرم میں کہ اللہ نے نصرت یا کامیابی بھی دی، اور اس کے علاوہ اس کے بعد سیز فائر بھی ہو گیا. دونوں طرف ملک کے غریب لوگ رہتے ہیں. ہمیں تو فوکس کرنا ہے اپنی ترقی پہ، ڈیولپمنٹ پہ، غربت ختم کرنے پہ. اور وہاں کے لوگوں کو بھی ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ غریب لوگ مر جائیں، مگر ان کی جو ایک ہندتوا کی ڈاکٹرن ہے جس میں پہلے انہوں نے اپنی مائنورٹیز کو پریس کیا اور پھر وہی ڈاکٹرن لے کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے، تو وہ نہیں چلتے. بہرحال اللہ نے ہمیں کامیاب کیا اور جنگ بندی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، فردر ڈسٹرکشن نہیں ہوئی. ہمارے میڈیم ٹرم اسٹریٹجی جو ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ پانی کا نہیں ہے یہ معاملہ پوری سویلائزیشن کا ہے. پانی کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پانی کیا اوریجن ہے، پانی کا دریا ہے، پانی کیا بیسن ہے، یا پانی ایک سویلائزیشن ہے جسے آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں. تو جب کوئی پانی پہ حملہ کرتا ہے تو وہ پوری سویلائزیشن پہ حملہ کرتا ہے. تو ہماری میڈیم ٹرم جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آبجیکٹیو جو ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم پانی کی جو ٹریٹی کو انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، اگرچہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ کبھی پانی پہ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے خود کہہ دیا، وہ جو بنگا کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں خود کہہ دیا کہ یہ یونیلیٹرل، اس کی کوئی سسپینشن ہے ہی نہیں، گنجائش جو چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کو ہم کیا ریکگنائز کریں. لیکن بہرحال ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو سیٹل کر کے اس کو آگے لانگ ٹرم میں بڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ اللہ نے یہ اس پوری ڈسکشن میں وہ راستہ کھولا ہے. اب ہم پہ یہ منحصر ہے کہ کہیں ہم اس کو مسدود تو نہیں کر دیں گے، یا کہ ایک جس کو میں کہتا ہوں شک سے نہ دیکھیں، اعتماد سے دیکھیں اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں. مگر لانگ ٹرم میں سر یہ تمام معاملات حل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹ کاز وہ ہے. ورنہ کل تو ہوگا تم نے مجھے گھورا کیوں سرحد کے پار، پانی چلو نہیں تھا تو تمہاری طرف سے چڑیا کبوتر اور ہم نے تمہارا گرا دیا. تو اس وجہ سے جو روٹ کاز ہے وہ کشمیری ہے. کشمیر بھی نہیں، کشمیری ہیں جن کا استحصال کیا جا رہا ہے، جنہیں حق خود ارادیت دیا گیا ہے. لیکن وہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایڈورسٹی میں بھی اپرچونٹی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے اپنے راستے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ گنگ ہو کے اس اپرچونٹی کو اوپر نہ اپنی پہ حملہ کریں. اس وقت بڑے اعتماد کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ جا کے اس دونوں چیزوں کو، تینوں چیزوں کو نیگوشیٹ